الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ محترم ساتھیو، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء سے آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے۔ اس ایک آیت کی روشنی میں چند منٹوں کی گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہمارا جسم اور جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنی نعمتیں نچھاور کی ہے کہ اگر ایک ایک نعمت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک سجدہ کرے ہم، تو ہم نعمتیں ختم نہیں ہوگی، ہمارے سجدے ختم ہو جائیں گے۔ اس بات کو یاد رکھیے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا نبی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم کو حامل کتاب بنایا ہے، ہم کو اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور ہم سب شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی آخری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ان نعمتوں میں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ کے دین کی ذمہ داری کی نعمت۔ بس میں آج اتنا ہی کہوں گا اور اتنا ہی زور دوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے، بس کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، دین کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا ہے، دین کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ بس ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر کتنا بڑا رحم و کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا کچھ حصہ، اس کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ یہ اگر احساس پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ پھر ہم نہ غفلت میں پڑیں گے اور نہ اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگیں گے، اپنی ذمہ داریوں سے دور نہیں بھاگیں گے۔ اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے ذرا غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی کیسی تربیت فرمائی، کیسی اصلاح فرمائی ان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی ہے، اور پھر میں تم میں سے کسی کو دین کا ذمہ دار بناؤں، کسی دینی کام کا، کسی دینی معاملے کا ذمہ دار بناؤں۔ دیکھیے ذرا غور سے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے کہ میں تم میں سے کسی کو ذمہ دار بناؤں اور وہ اپنی ذمہ داری میں ایک سوئی میں بھی خیانت کرے، ایک سوئی کے برابر بھی خیانت کرے۔ بہت خطرناک روایت ہے یہ، دیکھو مسلم شریف کی روایت ہے، ایک سوئی کے معاملے میں بھی خیانت کرے، مطلب اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو کتنی سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کے پاس دنیا چل کر آئی، ان کے قدموں میں دنیا آ گئی۔
وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے، وہ دنیا کے امیر بن گئے، وہ دنیا کے حکمراں بن گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، دنیا ہونے کے باوجود وہ اپنی ذمہ داریوں سے رتی بھر بھی جو ہے کبھی غفلت میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آج ہمارے پاس ان کے پاس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنی دنیا ہے نا، ایک حصہ بھی نہیں ہے جتنی دنیا صحابہ کرام کے پاس اور اللہ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ آج فلاں دین کا کام کرنا ہے اور فلاں جہاد پر جانا ہے، تو کہتے یا رسول اللہ لبیک، اور انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی تربیت کا نتیجہ تھا۔ دیکھو اللہ کے رسول نے کتنی سخت تربیت فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو کسی دینی ذمہ داری عطا فرماؤں، کسی دین کے کام کا ذمہ دار بناؤں، اور وہ سوئی کے برابر بھی اس معاملے میں خیانت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، کل آخرت میں وہ غدار کی شکل میں اٹھے گا، غدار کی شکل میں اٹھے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کوئی دینی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور اب ہم اتنے ایمان ہمارے مضبوط نہیں ہے، ہم سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہم سے ہوگی، لیکن وہ عجیب لوگ تھے۔ دیکھو جب یہ بات ایک صحابی نے سنے تو انہوں حیران پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب معاملہ اتنا خطرناک ہے تو میں اپنی ذمہ داری کو چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے تم کو عطا کی گئی ہے۔ جب لوگ تم کو خود ہو کر ذمہ دار بنائیں، سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے تم کو عطا کردہ ہے، تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تربیت بھی فرمائی آپ نے یہ بتایا بھی کہ اب میرے بعد تم کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہے۔ کیسے دیکھو صحابہ کرام تھے، ان کے ذہن کیسے تھے، ایک طرف آخرت کی فکر تھی اور ان کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا احساس تھا۔ بس یہی احساس میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی میں اور آپ اپنے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میں کسی کو کوئی دینی ذمہ داری عطا فرماؤں اور اس میں وہ سوئی کے برابر بھی خیانت کرے، اپنی ذمہ داری سے کوتاہی برتے، غفلت میں مبتلا ہو جائے، جان بوجھ کر اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرے، کل آخرت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسا شخص جس کو اللہ نے دنیا میں نعمت عطا فرمائی تھی، دینی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر، نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو کر، دنیا میں ڈوب کر اللہ کی اس نعمت کو ضائع کر دے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل آخرت میں وہ غداروں کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا کہ یہ غدار ہے، کہ اللہ نے اس کو نعمت دی تھی، اس کو دین کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، لیکن یہ غفلت میں مبتلا ہو کر اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اور یہی احساس ذمہ داری تھی کہ صحابہ کرام کو یہ احساس ذمہ داری کا احساس ان کو ایسے ایسے کام کرنے پر مجبور کرتا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر مجبور کرتا کہ لوگ حیران پریشان ہو جائے۔ ذرا دیکھیے امیر المومنین ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے بغیر چپل کے نکلے، دیکھو روم اور ایران جن سے کانپتے ہیں، جنہوں نے 10 سال شاندار حکومت کی ہے، جن سے بڑے بڑے حکمراں اس وقت کانپتے تھے، لیکن اپنے گھر سے نکل رہے ہیں بغیر چپل کے اور بھاگ رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین کیا بات ہے، آپ بغیر چپل کے مدینے کی گلیوں میں کیوں گھوم رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، کہا عمر کیا بات ہے، کیوں بغیر چپل کے مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے ہو؟ آپ کا غلام ملا اسلم، اس نے کہا حضرت کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی خالی اپنے اندر احساس ذمہ داری پورا کریں، انشاءاللہ پھر ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگے اے عثمان، اے میرے غلام اسلم، بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اس لیے میں پریشان ہوں،
کہ وہ کہاں گیا اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں گلیوں میں، مدینے کے گلیوں میں میں بیت المال کے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو غلام نے کہا حضرت آپ بیٹھیے میں ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ دیکھیے امیر المومنین نے کہا اسلم نہیں، کل آخرت میں اللہ تعالی مجھ سے یہ سوال کر دے کہ عمر تیرے دور حکومت میں ہم نے تجھ کو امیر بنایا تھا، ہم نے تجھ کو ذمہ داری عطا فرمائی تھی، ہم نے تجھ کو لوگوں پر حکم بنایا تھا، ہم نے تجھے لوگوں کا اوپر جو ہے ایک زور دیا تھا، اثر و رسوخ دیا تھا، اور تیرے دور حکومت میں، تیرے دور خلافت میں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، بتا اس کا حساب کتاب دے۔ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اب مدینے کی گلیوں سے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کیا ڈھونڈ رہے؟ بیت المال کا ایک اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یا احساس ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ دیکھو کبھی کبھی ہم کو بھی ایسا لگتا ہوگا کہ یہ سخت الفاظ ہے، یہ سخت جملے ہے، یہ سخت میسج ہے۔ جی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، تب جا کے تو دنیا کے سب سے بہترین لوگ بنے نا۔ اللہ کے رسول نے وہ حدیث دیکھی، میں نے شروع میں سنا ہے مسلم شریف کی، کہ میں تمہیں کسی چیز کا ذمہ دار بناؤں، دینی کام کا ذمہ دار بناؤں، اور تم ایک سوئی کے برابر اس میں خیانت کرو گے، کل آخرت میں غدار کی حیثیت سے اٹھائے جاؤ گے۔ ایک طرف آپ نے تربیت فرمائی اور ایک طرف صحابہ کرام کو ذمہ داریاں عطا فرمائی، اور ان صحابہ کرام نے اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا اور اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ دوسری طرف دیکھیے گشت کر رہے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں، احساس ذمہ داری ہے، لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے گشت کر رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو آخرت پر یقین ہو، اللہ سے ملنے پر یقین ہو، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھ کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس ذمہ داری کے متعلق اللہ تعالیٰ مجھ سے باس پرس کرے گا، کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ، تب جا کے ایسے کام ہوتے ہیں۔ آپ رات میں گشت کر رہے ہیں لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی جو ہے پریشانی میں مبتلا نہیں ہے۔ ایک جگہ دیکھے آپ نے ایک عورت کھانا پکا رہی ہے اور اس کے بچے بلبلا کر رو رہے ہیں، بس یہ احساس ذمہ داری، اس کا ایک ذرہ میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ کام ہوگا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھے آپ نے عورت کھانا پکا رہی ہے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر، آواز آ رہی، کھت کھت کی آواز آ رہی ہے، اور بچے بلبلا کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کھانا کیوں نہیں دیتی؟ تو خاتون کہنے لگی اے شخص، اس ہنڈیا میں پانی اور پتھر ہے، یہ معلوم ہونا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا تو نے امیر المومنین تک اطلاع نہیں پہنچائی؟ کہا میرا کام نہیں ہے، وہ خود آ کر جو ہے معلوم کرے، میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آخرت کا ایسا لرزہ طاری ہوا، آپ نے جو ہے آپ بھاگے اور بھاگ کر بیت المال گئے، اور بیت المال جا کے اپنے ہاتھ سے بورے میں پورا سامان بھرا۔ اسلم کہہ رہا ہے امیر المومن رکیے ذرا، میں اٹھاتا ہوں۔ کہا نہیں، کل آخرت میں میرا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے بورے میں سامان بھرا، آپ نے لایا، اس خاتون کے سامنے نکالا، اپنے ہاتھ سے پکایا اور ان بچوں کو کھلایا، اور جب وہ بچے مسکرانے لگے تب ان کے دل میں دل آیا، جان میں جان آئی۔ یہ احساس ذمہ داری، یہی بات اللہ رب العالمین نے دیکھی ہے اس آیت میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق ادا کر دیا کرو، حقداروں کا حق ادا کرو، یعنی تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرو، اور خاص کر دینی جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو، منہ دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، منہ دیکھ کر بات نہ کرو، اپنے ہیں
تو ان کو نظر انداز کر دو، اگر غیر حق پر ہے تو اس کو جھڑک دو کہ وہ غیر ہے، جی نہیں، ہر حال میں انصاف کا معاملہ کرو، چاہے وہ بات اپنوں پہ پڑے یا غیروں پہ پڑے یا خود تم پر پڑے، بولنے والے پر ابھی اگر وہ بات پڑتی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ ہر حال میں حق کی بات کہے اور حق کا فیصلہ کرے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ دیکھو اللہ نصیحت بول رہا ہے اس بات کو، اس لیے مجھے اور آپ کو کسی بھی صحیح بات کو برا نہیں ماننا چاہیے، ارے یہ تو بہت کڑک بات ہے، ارے یہ وہ تو خطرناک میسج ہے، ارے یہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ تو تم کو بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، اور حکم بھی ہے فذکر انما انت مذکر، نصیحت ان کو کرو جو نصیحت کو قبول کرے، بے شک اللہ تو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 بھی ہم کو بتا رہی ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین جو بھی ذمہ داری عطا کرے اپنی طرف سے، ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں، اور خود بھی کمزور نہ پڑے اور دوسروں کو بھی کمزور نہ پڑنے دے، خود بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنے دوست احباب کو اور اپنے جو دیگر ذمہ داروں کو بھی ان ذمہ داریوں پر ابھارنے کی کوشش کرے کہ بھئی زندگی چند دن کی ہے۔ دیکھیے حفیظ بھائی چلے گئے، اللہ مغفرت فرمائے بیچاروں کی، اچھے خاصے تھے لیکن 15 دن یا مہینے بھر میں پورا، بس 15 دن میں پورا کھیل ہو گیا۔ کتنی زندگی بچا لیے، دیکھو چلتا ہوا انسان ایسا غائب ہوتا ہے پھر نظر نہیں آتا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر کے معاملے کو آسان فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان گزرنے والے لوگوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری میں یہی کہوں گا کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور اپنے دیگر ذمہ داروں کو بھی اس پر ابھارنے کی کوشش کریں، اور ہمیں کمزور نہیں پڑنا ہے، کمزور بالکل نہیں پڑنا ہے ہمیں، بس ہمیں ایک دوسرے کو نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں ابھارنا ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین نے بہت بڑا چانس دیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ کے دین کی ذمہ داری کو نبھائیں۔ چلو سب مل کر اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور ہمارے لیے سب برابر ہے، ہم ایک دوسرے کو نیکی اور خیر کے بھلائی کے کاموں پر ابھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا بنائے، ہمیں احساس ذمہ داری عطا فرمائے، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مل جل کر اللہ کے دین کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم من احييت منا فاحيي على الاسلام ومن توفيت منا فتوفوا على الإيمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔